इलियास कादरी, अल्लाह तेरी उम्र, अल्लाह तेरी उम्र, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे, जिसने इस साल जुलूस निकाला सैयदना अमीर मुआविया की शान में और ऐलान किया कि पूरे पाकिस्तान में मैं 22 रजब की मुनासबत से 22 बड़ी मस्जिदें बनाऊंगा और हर मस्जिद का नाम होगा फैजान अमीर मुआविया। फैजान अमीर मुआविया करते थे कि भाई जिंदगी गुजारो तो इलियास कादरी की तरह, और जब बाबा इलियास कादरी ने नारा लगाया ना कि बेखता बेरिया मुआविया मुआविया, तो फिर पता क्या लगा। अब देखा ये जाएगा कि जो उन्होंने नारे लगाए हैं कि बेखता रहनुमा हजरत मुआविया, और जो उन्होंने उनके बेड़े की बात की है, और फिर जिन्होंने उनकी अतात की बात की है, उनकी मोहब्बत हुजूर की मोहब्बत कहा गया है, उनकी अतात हुजूर की अतात कहा गया है, उनकी अतात को फर्ज कहा गया है। ये जो नारे लगाए हैं इस पर मुझे नहीं, ये 1300 साल का जखीरा इल्म मेरे सामने पड़ा हुआ है। इन नारों पे मुझे एतराज नहीं है। अब मैं देखूंगा कुरान से अहदीस से देखूंगा कि इन नारों का जो उन्होंने नारे लगाए हैं, जिस तरह आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को उन्होंने परेशान कर दिया है, वो डबल माइंडेड हो गए हैं कि हक किस तरफ था। ये दोनों ही हक थे। अगर ये बेखता हैं, अगर इनकी अतात फर्ज है, अगर इनकी इत्तबा हम पे वाजिब है, अगर ये रहनुमा है, अगर ये पेशवा है, अगर ये हमारे लीडर हैं, तो फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम कहां खड़े हैं। अब मैं आता हूं ताकि बात जो है वो जल्दी जल्दी आप सुन भी लें, समझ भी लें, और आपको दुरुस्त जो अकीदा है उसका पता चल जाए। कुरान से बात शुरू की, अब ताजदार कायनात के फरमान की तरफ आना चाहता हूं। पहली हदीस जो मैं आपकी मोहब्बतों की नजर करना चाहता हूं, उसको हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं, और मुहिब तिबरी रियादुन नदरा फी मनाकिबिल अशरा में यह हदीस लेके आए। इसके अलावा भी दीगर कुतुब में भी, इमाम इब्ने अबी शैबा की अल-मुसन्नफ में भी यह हदीस आई है, जो हदीस की सबसे बड़ी किताब है मुसन्नफ इमाम इब्ने अबी शैबा। 40,000 से ज्यादा जिनमें हदीस जमा है, उसमें भी यह हदीस आई है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे और आपके प्यारे आका, आप फरमाते या अली अंता तुफर्रिकु बैनल हक्क वल बातिल। अब ये मैं हदीस दे रहा हूं अल्लाह के फजलो करम से, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, रूह जमीन का कोई शख्स, कोई अल्लामा, कोई मुफ्ती, कोई मुल्ला इसका रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल रद्द नहीं कर सकता। अगर किसी में जुर्रत है तो ये जो मैं अहादीस देने लगा हूं इसका रद्द करे। गाली गलौज का क्या है? गाली गलौज तो हर बंदा किसी को कर देता है, फलां ये फलां ये फलां ये। मजा तो ये है कि जो बात इंसान कर रहा है उसका रद्द किया जाए, और रद्द अल्लाह के फजलो करम से आज तक ये आपके सामने मोहम्मद यासीन कादरी बैठा है, अहले बैत के दर का मंगता, साग अहले बैत के दर का। अल्लाह के फजलो करम से पूरी दुनिया में हजूर के अहले बैत की अजमत की रिफत के हम डंके बजा रहे हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरी वाइफ हो नादिया यासीन कादरी। हजूर के अहले बैत की अजमत रिफत कुरान से, आका अलैहिस्सलाम के फरमान से हम पूरी दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और फिर मैं ये बात कह रहा हूं, कोई दुनिया का बंदा इसका रद्द नहीं कर सकता। मजा यह है कि गाली गलोच नहीं करनी, जो हदीस में दे उसका रद्द करना है। अब आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, अली हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली तेरी जात है। मैंने कोई शरह भी नहीं करनी, मैंने आपको हदीस का मतन और तर्जमा सुनाना है, साथ रेफरेंस देना है। आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अली जहां तू खड़ा होगा ना वहां हक खड़ा होगा, जो तेरे सामने खड़ा होगा वो बातिल होगा। यानी हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली, तमीज करने वाली अली तेरी जात होगी। तू दुनिया को बताएगा, तू दुनिया को यह मैसेज देगा, पैगाम देगा, बल्कि आका अलैहिस्सलाम खुद पैगाम दे रहे हैं, मेरे आका खुद मैसेज दे रहे हैं। मेरे आका पूरी कायनात को बता रहे हैं कि ये अली वो अली है, ये जहां अली खड़ा हो जाए वहां हक होता है। जो अली से टकराए, जो अली से लड़े, जो अली की मुखालफत करे, जो अली के सामने आ जाए, जो अली के खिलाफ हथियार उठा ले, वो बातिल होता है। हक और बातिल के दरमियान फर्क करने वाली, तमीज करने वाली जात अली और मुर्तजा की जात। तो जंगे सफीन में या जंगे जमल हो, मैं आगे उसकी डिटेल में भी आऊंगा,
یہ جنگ نہروان ہوئی، تو میں اس وقت صفین کی بات کرتا ہوں، تو جنگ صفین میں جناب علی علیہ السلام ادھر تھے اور دوسری طرف حضرت معاویہ کا لشکر تھا، تو آقا علیہ السلام کے فرمان کی نص کے مطابق جہاں علی کھڑے تھے ادھر حق تھا، جو علی کے سامنے لڑنے کے لیے آگے ہتھیار اٹھا کے آگے وہ خطا پہ تھے، وہ باطل تھے، بات ختم۔ آقا علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ سامنے کون کھڑے تھے اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا، بلکہ فرمایا جہاں علی کھڑا ہو جائے وہ حق ہے، بس علی سے ٹکرانے کے لیے، علی سے لڑنے کے لیے، علی کے خلاف ہتھیار اٹھا کے جو بھی آ جائے وہ خطا پہ ہے، وہ باطل پہ ہے۔ حق اور باطل کی تمیز کرنے والی ذات علی کی ذات ہے۔ جو اگلی حدیث دینا چاہتا ہوں، اس حدیث کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام حاکم اس کو مستدرک میں لے کے آئے، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الْإِخْتِلَافِ فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَسَادُ حِزْبَ إِبْلِيسَ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں جو امان ہے وہ میری اہل بیت ہے، اور اگر کسی نے میری اہل بیت سے اختلاف کیا، ان کے خلاف لڑائی کی، جھگڑا کیا اور ہتھیار اٹھا لیے ان کے خلاف، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، علی کے سامنے آگے، میری اہل بیت کے سامنے آگے، میری اہل بیت سے انہوں نے لڑنا شروع کر دیا، جنگیں کرنا شروع کر دی، ان کو شہید کرنا شروع کر دیا، تو وہ جو شیطان ہے اس کا گروہ ہوگا۔ جنہوں نے میری اہل بیت سے اختلاف کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شیطان کا گروہ ہوگا، وہ شیطان کی جماعت ہوگی، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا وہ حق کی جماعت ہوگی، وہ حق کا گروہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام کے فرمان سے پتا چلا جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت سے منہ موڑ لیا، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت کو شہید کیا، ان کو اذیت دی، ان کو تکلیف دی، ان سے لڑائیاں کی، ان سے جھگڑے کیے، قتل و غارت کی، تلواریں اٹھا لی، ہتھیار اٹھا لے، نیزے اٹھا لے، تیر اٹھا لے، ساری زندگی جو حضور کی اہل بیت سے لڑتے رہے، تدبیریں کرتے رہے، ان کو شہید کرتے رہے، ان کے ساتھ جنگ و جدل کرتے رہے، تاجدار کائنات نے ڈکلیئر کر دیا، اعلان کر دیا کہ وہ شیطان کا گروہ ہے۔ یہ حدیثیں دے رہا ہوں آپ کو میں، وہ کس دنیا میں رہتے ہیں کہ جو کہتے صفین میں دونوں حق پہ تھے، دونوں صحابی تھے۔ اللہ کے بندوں، صحابی کا احترام ہوتا ہے، حیا ہوتی ہے، میں مانتا ہوں کہ احترام ہونا چاہیے، حیا ہونی چاہیے، سب و شتم نہیں کرنا چاہیے، کف لسان ہونا چاہیے، زبان بند رکھنی چاہیے، سب و شتم نہیں کرنا چاہیے، گالی گلوچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے کہ دونوں طرف حق ہے، نہ۔ بلکہ میں عرفان شاہ مشتی کا ایک مناظرہ دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، وہ کسی سید زادی سے مناظرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ جو باغی تھے وہ علی کے لشکر میں تھے، کہہ رہے تھے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے اگر وہ حق پہ نہیں تو معاذ اللہ علی بھی حق پہ نہیں، دونوں کو ایکول جگہ پہ کھڑے کر رہے تھے۔ یہ حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ اناد ہے، یہ کینہ ہے علی علیہ السلام کے ساتھ، حضور کی اہل بیت کے ساتھ، حضور کے خانوادہ کے ساتھ، یہ ظلم ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایمان کو ضائع کرنا ہے، یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ آقا علیہ السلام تو حق بیان کر کے جا رہے ہیں، میرے آقا تو حق بتا کے جا رہے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہوگا، جدھر علی کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا، جو علی سے منہ موڑ لے ہدایت اس سے چھین لی جائے گی، حق اس سے چھین لیا جائے گا۔ جس نے علی سے دشمنی رکھی مجھ سے دشمنی رکھی، جس نے علی کے خلاف تلوار اٹھائی، ہتھیار اٹھایا، لڑائی کی، جنگ کی، خروج کیا، اس نے میرے ساتھ کیا۔ مجھے بتائیں کوئی دنیا کا مولوی، کوئی ملا ملوانا، یہ جو حدیث دے رہا ہوں میں سیاستہ کی دے رہا ہوں، اس کا انکار کر کے دکھائے مجھے کوئی۔ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ حضور کی امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ یہ لنگر، یہ بیڑے، یہ جھنڈے، یہ نعرے، یہ کہاں سے نکل آئے آپ کے نعرے؟ اگر آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بے خطا ہیں حضرت معاویہ، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ حضرت علی علیہ السلام کو خطاوار کہہ رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر وہ دو بندے لڑ رہے ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے خطا ہے، تو اس کا مطلب دوسرا جو ہے وہ تو معاذ اللہ خطا دار ہو گیا، وہ تو معاذ اللہ غلطی پہ ہو گیا۔
اس کو تو آپ نے زیادہ مجرم کہہ دیا. ایک کو اگر آپ بے خطا کہہ رہے ہیں تو پھر خطا کس کی ہے؟ جو ان کو بے خطا کے نعرے لگانے والے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں جو سنیت کے لباتے میں خارجی گھسے ہوئے ہیں، جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں سنیت کا لبادہ اوڑھ کے، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بے خطا ہے تو اس کا مطلب ہے خطا علی کی طرف منسوب ہو گئی. نقل کفر نباشد، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے جدھر علی کھڑا ہو جائے وہ حق ہے، بس جو اس کے سامنے آ جائے، جو اس سے ٹکرانے کے لیے آ جائے، وہ خطا پہ ہے. آپ کس دلیل سے بے خطا کہہ رہے ہیں؟ کس دلیل سے رہنما کہہ رہے ہیں؟ حضور تو رہنما علی کو بنا کے گئے ہیں، اہل بیت کو بنا کے گئے ہیں. ان کو پکڑو لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. رہنما تو حضور علی کو بنا کے گئے ہیں، رہبر علی کو بنا کے گئے ہیں، صراط مستقیم علی کو کہہ کے گئے ہیں، ہدایت کا راستہ علی کو کہہ کے گئے ہیں، اپنی اہل بیت کو کہہ کے گئے ہیں. آپ نے یہ کہاں سے نعرے لگانے شروع کر دیے؟ آپ کے نعروں کی حقیقت کیا ہے؟ آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ آقا علیہ السلام کی امت میں یہ ایک نیا انتشار، نیا فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ 1300 سال کے جو علماء تھے، علماء حق جو تھے، جو مفسر تھے، جو محدث تھے، جو مورخ تھے، جو مجدد تھے، جو صوفیاء تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ سارے علی علیہ السلام کو حق پہ کہتے چلے آ رہے ہیں، علی کی عظمت رفت کے ڈنکے بجاتے چلے آ رہے ہیں. قرآن علی کو حق کہہ رہے ہیں، تاجدار کائنات علی علیہ السلام کو حق ڈکلیئر کر رہے ہیں. بلکہ میرے آقا نے فرمایا الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ. یہ کہاں سے دین سیکھا ہے آپ نے؟ اور یہ جو فتنے پیدا کر رہے ہیں، یہ جو انتشار پیدا کر رہے ہیں، یہ جو ہجان کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں، انہوں نے کسی مدرسہ سے نہ پڑھا ہے. وہ خود کہتے ہیں بس سنیت کا لبادہ اوڑھ کے حضور کی امت کو گمراہ کر رہے ہیں. نقل کفر